اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لایانی گفتگو سے بچنے کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس کی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت بلال بن حارث مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، اس کے نزدیک وہ بات اتنی اہم نہیں ہے، لیکن اللہ کو وہ کتنی پیاری لگتی ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تا وقت ہے کہ وہ توبہ نہ کرے۔ عنوان ہے لا یعنی گفتگو سے بچنا۔ تو کیا فرمایا؟ ایسی بات کہہ دیتا ہے جیسے وہ کچھ حقایات ہیں، کچھ واقعات ہیں جو عام معمول کی زندگی میں آتی ہیں، کہ ایک بات بزرگ ایسے فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک غیر مسلم جو ہے، کرسچن جو ہے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، وہ بڑا بولا بالا سیدھا سادہ تھا، تو وہ شام کے لیے اس کی بیوی چھت پر گئی تو بادل جو گرج رہے تھے، چمک جو بجلی آتی ہے، تو وہ خاوند کو کہتی ہے تیرا رب مجھے آنکھیں مار رہا ہے۔ اس آیا تیرا پیو تیرا رب دے منکھا میں ماردا ہے۔ اب وہ نیچے سے جناب ڈانگ لے کے اوپر آ گیا، تو کیا کہتا ہے؟ آہا ذرا ادھر ہے تو کلہ ہی ہے نا۔ بس وہ کہتے نہیں کیا آ جا، ہے تو اکیلا ہی ہے نا۔ اللہ کو اس کی یہ بات ایسی پسند آئی، نیچے اترا تو ولی بن چکا تھا وہ، اللہ علیہ السلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ جیسے ایسے دیکھیں کئی بار یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں ہمارے بڑے جو ہیں کہ کچے مکان ہوتے تھے، تو ایک آدمی نے دیکھا زمین پر کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس کو دیکھا تو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، تو اس کو پہلے پھونک سے اس کی گرد صاف کی، بعد میں اس کو چومنے کے بعد آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں پہ لگانے کے بعد اس نے وہ کچا مکان دیوار اونچی جگہ پر اس کی جو درد ہے نا اس کے اندر اس نے ڈال دیا کہ بے ادبی نہ ہو۔ یہاں یہ کیا فرمایا کہ بعض بندہ ایسی بات کرتا ہے جس کو اتنی اہم نہیں سمجھتا،
لیکن اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ قیامت تک اسے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ عمل کر کے چلا تو آواز آئی ہے میرے بندے تو نے میرے نام کو بلند جگہ پہ رکھا، جا میں نے تیرے نام کو لوگوں میں بلند کر دیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض ایسی ہیں۔ اسی طرح بعض آدمی صاحب کے 2 آدمی لڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی آندہ یار صلح کر لو تو سی عجاب ہے کم کر منتقدی اللہ بھی آخر میں تادی صلح نہ کراں۔ ابھی اس کے نزدیک الفاظ ہلکے ہیں کیونکہ اندر غصہ بہت ہے نا، تو علماء بعض بیان فرماتے ہیں کہ آدمی یہ کلمہ کہتے ہی دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ بھی کہے تو میں تب بھی صلح نہ کروں، تو کیا بنا بیٹھا ہے؟ تو اپنی اوقات تو دیکھ، گندے پانی سے تو بنا ہوا ہے، تیرے پیٹ کے اندر گند ہے، پیٹ میں گندگی کا بوجھ لیے تو پھرتا ہے، تیرا حشر یہ ہوگا کہ قبر میں کیڑے کھا جائیں گے، اور کیڑے آئیں گے وہ کھانے والے کیڑوں کو بھی کھا جائیں گے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بعد بیان فرماتے ہیں نا علماء، بڑے مشہور پہلوان تھے، رستم زماں تھے۔ تو ایک سید خاندان سے غریب سا آدمی، بہت کمزور سا، اس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، تو اب کوئی آدمی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ آل رسول ہیں، ان کا تو بھائی سارا کام ہمیں محبت سے پیار سے ایسا اتنا کرنا چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی جنید کے ساتھ میں کشتی کروں گا۔ لوگ حیران ہو گئے، یار تو سنگل پتھری بندہ، تو وہ تو رستم زماں پہلوان ہے، تیرا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو کھاڑے میں پتہ چلے گا نا میں کیا کرتا ہوں۔ اب دنیا حیران پریشان ہو گئی، اتنا جناب وہ بڑا بادشاہ نے بڑا انعام و کرام دینا تھا نا بھائی، کہ کون آ گیا بھائی جنید بغدادی کے مقابلے میں جو کہتا ہے میں اس کو پچھاڑوں گا۔ اب جب ہاتھ میں کھاڑے میں ہاتھ ملایا تو سید بادشاہ نے کہا دیکھ میں آل رسول ہوں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، بس تو تھوڑا ذرا شکست تسلیم کر لینا، میں تجھے پچھاڑوں گا، تیری چھاتی پہ بیٹھ جاؤں گا، تیرا کیا جائے گا۔ جب انہوں نے سنا کہ اہل رسول یہ کہہ رہے ہیں، پچھاڑ دیا اس نے۔ لوگ حیران ہے، بڑا انعام و کرام۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمل کی وجہ سے بن مانگے بغیر محنت کے ولایت عطا فرما دی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اور بھی حقائق میں واقعات میں آتی ہیں، کوئی مان لیتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ بعض دفعہ آدمی بولتا ہے، بڑے ہلکے ہوتے ہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے بول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت تک کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھائی یہ ہمارے ذمہ بات ہے۔ آج ہمیں پروگرام کون سے پسند ہیں بھائی؟ فیس بک پر، یوٹیوب پر، سب اعلیٰ دور مکمل جھوٹی کہانیاں، لوگ کیا مار ہنس رہے ہیں، حالانکہ اس کے بارے بڑی سخت وعید ہے کہ جو جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو ہنساتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ ہنسانے والی بات ہو مگر سچ ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یہاں اگلی حدیث میں کیا فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں حرج نہیں سمجھتا۔ وہ بات جب عرض کر رہا تھا آگے حدیث پاک آ گئی، کیا فرمایا کہ آدمی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ
جہنم کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارے تو یہ تو عام باتیں بنی، لطیفہ سب جھوٹ، افسانہ سب جھوٹ۔ اب اوپر لکھا ہوا ہے افسانہ، جھوٹی کہانی ہے، پڑھنے والے کے آنسو نکل آتے ہیں۔ حالانکہ وہ لکھا افسانہ ہے، کہانی ہے، لیکن پڑھنے والا ایسا جناب محظوظ ہوتا ہے کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز افضل تو قرآن پاک ہے نا، اس کو پڑھ کر ہمارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ وہ ہم نے سارے کا سارا دین علماء کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ ہے کہ بس جناب ان کو زد و کوب بھی کریں، ان کو گالیاں بھی دیں، ان پر الزامات بھی لگائیں، اور خود جناب ہم اللہ پیدائشی ہم ولی ہیں، کہ ہم تو پیدائشی ولی ہیں، سارا قصور ہی علماء کا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کی ان دو حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محتاط گفتگو کریں۔ اچھا، اگلی بات پھر یہ بھی آتی ہے کہ یہ تو ہنسنانے والی بات ہے کہ جھوٹی بات پہ کہ ہنساتا ہے، اور کتنا گہرا ہے، جتنا زمین سے لے کے پہلے آسمان کا خلا۔ اہل اللہ فرماتے ہیں 500 سال کا مسافر۔ سائنس کہتی ہے کہ اتنا ایسا ہوائی جہاز جو 1 منٹ میں 200 کتنا بجلی کی رفتار، 280، ہاں جی کنی بھائی مسوا بجلی کی رفتار جیڑی ہے غالباً جتنی بھی ہے، تو وہ اتنا جمپ مارے اسے 1 کروڑ سال چاہیے، بس اللہ عالم۔ لیکن بہرحال ہم یہی مانتے ہیں کہ 500 سال کا سفر۔ تو ایک جھوٹی بات من گڑت بنا کے لوگوں کو ہنسانا اور اس سے پیسے لینا اور گھر کا خرچہ چلانا، بات کرنے پر اتنا ہے کہ وہ جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا وہ جہنم کی گہرائی میں گر جاتا ہے، اس بول کو جو اس کے لیے بالکل معمولی ہے۔ اور کتنے ایسے پروگرام چلتے ہیں۔ تو آج بھائی اس بات پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بہت محتاط گفتگو کریں۔ الزامات، اب یہ تو ہنسانے والی بات پر اتنا بڑا گناہ، کتنا جہنم میں گر گیا۔ اب جو جھوٹے الزامات لگاتا ہے، پارسا عورت ہے اس پر الزام لگا دیا، پارسا بچی ہے اس پر الزام لگا دیا، محض اپنا غصہ نکالنے کے لیے، محض اپنی جناب آگ کو بجھانے کے لیے اپنے بھائیوں پر الزامات لگا دیے۔ جیسے ابھی دیکھو فیس بک پر علماء کے بارے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، خود ہی ان کی تصویریں بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ریمارکس میں جی اس کو شرم نہیں آتی، یہ دین کی باتیں کرتا ہے، دیکھو جی عورتوں کے ساتھ تصویر بنائی۔ یہ لوگ ہیں جی، وہ جتنے بھی مافیا والے اور دوسرے تیسرے سارے جو ہیں دین سے دور جائیں۔ تو بہتان جو ہے اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ یوں ہی سمجھ لیجیے کہ ایک پارسا عورت ہے جس پر کسی نے زنا کا الزام لگا دیا اور 4 گواہ پیش نہ کر سکا، 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو۔ تو اس لیے بھائی ہم کوشش کریں، اللہ سے مانگیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نا، من سمت فنجا، جو چپ ہو گیا وہ بچ گیا۔ اور فرمایا کہ اکثر گناہ زبان ہی سارا کام کرتی ہے۔ ایک 100 سالہ کافر کلمہ پڑھتا ہے، زبان ہی کلمہ بول دیا مسلمان ہو جاتا ہے، زبان ہی کلمہ کفریہ بول دیا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بھائی روزانہ یہی بات ہوتی ہے، بھائی کوئی بھائی ناراض نہ ہو۔ یہ وہ بیماریاں ہیں، ایک وائرس ہے جو ہمارے اندر آ چکا ہے، جب تک اس کا علاج نہیں کریں گے کبھی بھی تندرست نہیں ہو سکیں گے۔ ایک ہے جسمانی بیماری، ایک ہے روحانی بیماری۔ ہم جسمانی بیماری کے لیے ساری زندگی کی کمائی پائی پونجی جو ہے اس پہ لگا دیتے ہیں۔ جگر کو ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو جی 2 کروڑ چاہیے، آ جاتا ہے۔ گردہ چینج کرانا ہے جی اتنے لاکھوں لاکھ جی آ جاتے ہیں، لگا دیتے ہیں، مکان بیچ دیا، سارا کر دیا۔ حالانکہ بیماری سے مرنے والا، اب کینسر کے لیے کتنا پیسہ چاہیے جی، لوگ لگاتے ہیں سالوں سال دو۔ حالانکہ بیماری جتنی زیادہ ہوگی، شدید ہوگی، اذیت ناک ہوگی،
اس میں موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیں گے، وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ یہ جسمانی بیماری جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے، اور روحانی بیماری جو ہے وہ تو جہنم میں گرنے کا وجہ ہے کہ جھوٹ روحانی بیماری ہے، دھوکہ روحانی بیماری ہے، فراڈ روحانی بیماری ہے، حق مارنا روحانی بیماری ہے، حرام کمانا روحانی بیماری ہے، غلط دیکھنا روحانی بیماری ہے، غلط سننا روحانی بیماری ہے، غلط بولنا روحانی بیماری ہے، ہاتھوں سے ظلم کرنا روحانی بیماری ہے، بدماشی کے نقشے میں جانا پاؤں کے ساتھ وہ روحانی بیماری ہے۔ یعنی گویا یہ کہ جو ہر گناہ جو ہے چھوٹا ہو چاہے بڑا وہ روحانی بیماری ہے۔ اب اگر روحانی بیماری کا علاج نہیں کرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور روحانی بیماری کا علاج کیا؟ توبہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، سارے معاف ہو گئے۔ اب جسمانی بیماری میں کینسر ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے، اب میں ایسا نہیں کروں گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگی، وہ کروڑوں لگیں گے، لاکھوں لگیں گے جب۔ تو آج ہمیں جتنا فکر ہے نا اپنی جسمانی بیماریوں کا، اس سے چوتھا حصہ بھی لگ جائے روحانی بیماری کا فکر، تو ممکن ہے وہ ہماری فکر اس بیماری کی شفا کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے فرمایا کہ تہجد کی نماز جو ہے بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھنا بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے، لیکن ہم تو وہ شفا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نہیں روحانی جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ جیسے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جو 3 بار پڑھے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، 3 بار پڑھ لے، 4 خطرناک بیماریاں ان سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری زبان میں وہ قوت عطا فرمائے کہ ہم خیر کی بات کہنے والے بن جائیں۔ دیکھو نا جو جماعت والے ہیں نا، اللہ کی شان ہے، جب وہ دعوت کا کام کرتے کرتے دائی بن جاتے ہیں، پھر وہ خاموش رہتے نہیں ہیں۔ کہیں بھی بیٹھے ہوں گے نا دین کی دعوت، کہیں بھی بیٹھیں گے دین کی دعوت، پھر ان کی زبان دعوت اللہ چلے گی۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو بھائی بس بگڑے پڑے ہوئے ہیں، جب بھی بات ہوگی الزامات ہوں گے اور دنیا کی باتیں ہوں گی، میں مر گیا، کرایہ پورا نہیں ہویا، اویا کرنا، جو بھی مصیبتیں ہیں نا اسی پہ ہم روتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا 7 زمینوں 7 آسمان کی مخلوق نقصان پہنچانا چاہے، اللہ فائدے دینا چاہے تو وہ 7 زمینوں 7 آسمان کی مخلوق سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نقصان پہنچانا چاہے 7 زمینوں کی 7 آسمان کی مخلوق فائدہ دینا چاہے فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو پھر ہمیں بھائی کس کے در جھکنا چاہیے، کس کے آگے، کس سے مانگنا چاہیے؟ اب مجھے آپ کو آج کی ان حدیثوں میں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات کہنے پڑیں گے، توبہ کرنی پڑے، یا اللہ شاید میری سابقہ زندگی میں کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی، اب مجھے یاد نہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے معاف کر دے، آئندہ یا اللہ میری حفاظت فرمانا۔ اور اگر میں ادھر سے سنا ادھر نکل گیا، چل بولو کوئی کل پھر سننا نہیں۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے بات بنیں گی، ورنہ اگر عمل نہیں ہے تو جو مرضی سنو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔